بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے سلسلے میں اکثر لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ہمیں یہ مسئلہ بتائیے کہ اس وقت چونکہ مسجدیں بند ہیں اور مسجدیں بند ہونے کی صورت میں جو ہے ہم مسجد میں تراویح پڑھنے جا نہیں سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے بیٹھ کر کے رہ کر کے اپنے گھر کے اندر رہ کر 4-5 لوگ مل کر کے ہم میں سے کوئی ایک امام بن جائے اور نماز تراویح پڑھ لے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح کے لیے سب سے پہلی چیز جو امام بننے کی کوشش کر رہا ہے اسے چند باتوں کا خیال رکھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ آپ جس کو امام بنانا چاہ رہے ہیں، نماز تراویح ہو یا غیر تراویح کے علاوہ کوئی اور نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر کوئی امام بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے چند چیزیں لازم اور ضروری ہے۔ اسے انسان کو چاہیے کہ وہ بغور سمجھ لے، اس کے بعد ہی امام بننے کی کوشش کرے۔ امامت کے لیے شرائط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ بد مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مرد ہو، عورت جو ہے امام نہیں بن سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، ایسا شخص نہیں چلے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ جو ہے نہ تو نماز تراویح کی امامت کر سکتا ہے، نہ فرائض کی وہ امامت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نماز کے مسائل کا جاننے والا ہو، کیونکہ اگر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی تو مجھے یہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز کے لیے شرائط کتنے ہیں، نماز کے لیے واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنن و مستحبات کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے تاکہ اگر آپ کی کوئی غلطی نماز میں ہو جائے تو آپ نماز میں سدھار سکیں۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں غلطی ہو گئی تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، یار چھوڑو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہمارا کام ہے ادا کرنا اور قبول کرنا اس کا کام ہے۔ دیکھیے یہ اپنی جگہ بات ایک الگ چیز ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہی بات آپ اس وقت کہیں گے کیا کہ جب امام بے وضو ہو اور آپ کو نماز پڑھائے تو آپ یہ کہو گے کہ یار چھوڑو، میں تو اپنا کام کر لیا اور اللہ چاہے قبول کرے نہ کرے؟ آپ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وضو سے نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی۔ تو اسی طریقے سے بس مسئلہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن صحیح نہیں پڑھتا ہے، مخارج و صفات اگر اس کے صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ اگر صحیح مخارج و صفات کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور نہیں پڑھاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی اقتداء درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک غلطی سے نماز جو ہے، ایک غلطی کی وجہ سے نماز آپ کی بھی جائے گی اور جتنے لوگ اقتداء میں پڑھ رہے ہیں سب کی نماز جو ہے نا خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے واسطے آپ امامت کے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو فرمایا گیا کہ امام کے لیے مسلمان ہونا، مرد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور نماز کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر معذور ہونا چاہیے۔ غیر معذور کا مطلب یہ ہے کہ لنگڑا لولہا ہو اور اس کے پیچھے جو صحیح سالم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح سالم کے پیچھے معذور انسان نماز پڑھیں گے، یہ چیز خاص طور سے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ریاح کا مسئلہ ہے، یعنی ہوا بار بار نکل جانے کا مسئلہ ہے، یا ایک ہی پیشاب بار بار قطرے آنے کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ امام نہ بنے بلکہ کسی اور کو امام بنائے جن کے اندر یہ ساری چیزیں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام بننا چاہتا ہے تو یہ چند باتیں دھیان میں رکھے
کیا؟ سب سے پہلی چیز تو وہ داڑھی رکھتا ہو، باشرہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن شریف صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کے مسائل وہ صحیح سے جانتا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو اور معذور نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر صفات پائی جا رہی ہے تب جا کر کے جو ہے آپ جو ہے ان کو امام بنا سکتے ہو، ورنہ وہ امامت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔